السلام علیکم۔ تمام ویڈیوز اپڈیٹس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ اور آج ہم سنیں گے ایسی کہانی کہ جس سے خاندان بکھرنے سے بچ جاتے ہیں۔ سپہر کا وقت تھا۔ سفید ماربل کے گول ستونوں والے برآمدے میں ایک جانب رکھے تخت پوش پر بی بی جان براجمان تھی۔ ان کے سامنے شیشے کے چھوٹے چھوٹے مرتبان رکھے تھے اور کچھ ٹوکریوں میں ہرا دھنیا، پودینہ، ہری مرچیں، لیموں، لہسن، ادرک وغیرہ رکھے تھے۔ تخت کے ساتھ ہی سغرا پیڑا رکھ کر بیٹھی اپنے سامنے رکھی سل پر ہل ہل کر زور زور سے چٹنی پیسنے میں مصروف تھی۔ برآمدے کے سامنے چھوٹا سا ہرا بھرا پھولوں سے مہکا ہوا لان تھا۔ الوداعی دھوپ دیواروں پر ٹکی ہوئی تھی۔ ٹھہر ٹھہر کر چلتی ہوا کا جھونکا جب آتا پھولوں کی مہک چرا لاتا۔ بی جان کے پاس بیٹھی ان کی 15 سالہ پوتی ہاتھ میں کتاب تھامے رٹا لگانے میں مصروف تھی۔ رمضان المبارک کی آمد تھی اور بی بی جان کی عادت تھی کہ رمضان سے قبل ہی اہتمام شروع کر دیتی تھی۔ سب کی پسند کی مختلف چٹنیاں سغرا سے پسوا کر شیشے کے مرتبانوں میں محفوظ کر کے فریج میں رکھ دیتی تھی۔ آج وہ خاص اسی کام کے لیے بیٹھی ہوئی تھی۔ اے ندا، میں پوچھتی ہوں کتنی عیدوں سے چھوٹا گھر نہیں آیا؟ بی جان نے پودینے کی پتیاں توڑتے ہوئے پوتی سے سوال کیا۔ دادی، 2 عیدیں گزر چکی ہیں چاچو کے بغیر۔ 2 سال سے چاچو عید پر بھی گھر نہیں آئے، ندا نے کتاب سے نظر ہٹا کر جواب دیا۔ لہسن مرچ کی چٹنی اس کو بہت پسند ہے، ہر سال پسوا کر رکھتی ہوں، کیا پتہ اس رمضان میں چلا آئے۔ بی جان کے لہجے میں حسرت کے ساتھ لاڈ بھی تھا اپنے بیٹے کے لیے۔ بی جان، اب کے چھوٹے میاں آئیں تو ان کی بھی شادی کروا دیں، کب تک کنوارے پھریں گے؟ بڑے اور منجھلے کی تو آپ نے کم عمری میں ہی شادی کر دی تھی۔ سغرا کے دیے ہوئے مفت مشورے پر بی جان نے ٹھنڈی آہ بھری۔ جب ہی تو نہیں آ رہا، پتہ ہے اسے کہ آئے گا تو میں اس کے سر پر صحرا سجا دوں گی، پھر اس کی ایک بھی نہیں چلنی۔ مگر دھن کا پکا ہے، ماں سے ضد لگائے بیٹھا ہے۔ کیوں بی جان، کیا چھوٹے میاں شادی کے لیے رضامند نہیں؟ سغرا کو تو جیسے بات کرنے کا بہانہ مل گیا تھا۔ زبان کے ساتھ ساتھ ہاتھ بھی تیزی سے چل رہے تھے۔ جہاں وہ چاہتا ہے وہاں میں رضامند نہیں، تبھی تو 2 سال سے شکل نہیں دکھائی ماں کو اس نے۔ یہ ویڈیو کال پر بھی کوئی دل بہلتا ہے؟ کیا سمجھتا ہے نہیں آئے گا تو میں پگھل جاؤں گی؟ اگر وہ ضدی ہے تو میں بھی اس کی ماں ہوں، دیکھتی ہوں کب تک اکیلا رہے گا وہاں ولایت میں۔ یاد ہے نا سغرا، جب پڑھنے کے لیے جا رہا تھا تو کیسے موٹے موٹے آنسوؤں سے روتا ہوا گیا تھا، آج وہیں کا ہو کر رہ گیا۔ بی جان کی آنکھوں میں بیٹے کو یاد کر کے نمی چھلکنے لگی تھی۔ تو بی جان آپ مان جائیں نا، کتنا مزہ آئے گا چاچو کی شادی میں، میں تو بنارسی غرارہ سلواؤں گی۔ ندا کی بے جا مداخلت پر بی جان نے پوتی کو گھور کر دیکھا تھا۔ اے بی بی، سلوا لینا غرارہ بھی، پہلے امتحان تو دے لو۔ کتاب ہاتھ میں ہے، دماغ فالتو باتوں میں لگا ہوا ہے۔ دادی کی کھری سن کر ندا نے پھر سے لہک لہک کر رٹا لگانا شروع کر دیا۔ ویسے بی جان آپ ہی مان جائیں، ایسے تو چھوٹے میاں کی عمر ہی نکل جائے گی۔ سغرا کام چھوڑ کر سیدھی ہو بیٹھی تھی، جیسے یہ مسئلہ آج حل نہ ہوا تو پھر کبھی بھی حل نہیں ہوگا۔ سغرا، زبان کی جگہ ہاتھ چلا تیزی سے، ورنہ چھوٹے کی عمر کا تو مجھے نہیں پتا، مگر میری عصر کی نماز ضرور نکل جائے گی۔ چل جلدی جلدی ہری چٹنی بھی پیس کر دے دے۔ بی جان نے بات ہی لپیٹ دی تھی، ہر دفعہ اس موضوع کا یہی انجام ہوتا تھا۔ بی جان کی بڑی اور منجلی بہو دونوں لاؤنج سے اٹیچ کچن میں رات کے کھانے کی تیاری میں مشغول تھی۔ بی جان لاؤنج میں بیٹھی ڈرامہ دیکھ رہی تھی، ساتھ ساتھ ہاتھ میں پکڑے ہوئے سروتے سے چھالیاں بھی کاٹ رہی تھی۔ پوتے پوتیاں آس پاس شغل میلہ لگائے ہوئے تھے، تبھی بی جان کے بڑے بیٹے برابر میں آ کر بیٹھے اور پاندان سے ذرا سی سونف نکال کر پھانک لی۔ ایسا وہ تبھی کرتے تھے جب ماں سے کوئی ضروری کام ہو یا کوئی بات کرنی ہو۔ گویا بڑے بیٹے نے تمہید باندھی۔ بی جان نے کچھ دیر کے انتظار کے بعد گردن کو موڑ کر دیکھا تھا۔ بولو میاں، کیا بات ہے، کہو جو کہنے آئے ہو، ورنہ تمہیں اتنی فرصت کہاں کہ ماں کے پاس یوں آ کر بیٹھو۔ بڑے نے سٹپٹا کر ماں کو دیکھا۔ وہ بی جان، میں سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں چھوٹا اس عید پر آئے گا یا نہیں، تو میاں جا کر اس سے بات کرو، بھائی اس سے پوچھو، یہ تو وہی بتا سکتا ہے کہ آئے گا یا نہیں، آنے نہ آنے کا فیصلہ اس کا ہے۔
اس سے بات کر کے دیکھو اس بات سے میرا کیا تعلق ہے۔ بی جان نے بے نیاز سے کندھے اچکا دیے تو بڑے نے مدد طلب نظروں سے سامنے سے آتے ہوئے چھوٹے بھائی کو دیکھا۔ منجلے میاں میں اعتماد ذرا زیادہ تھا، سو بلا جھجک مدعے پر آ گئے۔ ارے بی جان، اب ضد چھوڑ دیں اور جہاں چھوٹا کہتا ہے وہاں شادی کر دیں۔ میں تو کہتا ہوں اب پرانی باتوں کو ختم کر دیں۔ چھوٹا کب تک پردیس کے دھکے کھاتا رہے گا؟ منجلے میاں کی بات پر بی جان سر سے پاؤں تک سلگ کر رہ گئی۔ منجلا ہوگا تواڈا وکیل، اپنی ماں پر وکالت مت آزما، میں نہیں آنے والی تیری باتوں میں۔ منجلے میاں وکیل تھے، پر اعتماد تھے اور زبان بھی زیادہ چلتی تھی، اس لیے باتیں بھی سننی پڑتی تھی۔ مگر بی جان، منجلے نے پھر دل ہی دل میں جملے ترتیب دیے۔ آخر چھوٹے بھائی کا مقدمہ لڑنا تھا۔ اگر مگر کیا؟ نہ، یہ بتاؤ مجھے، تم دونوں کی شادیاں بھی تو میں نے ہی کی ہیں، کیا برائی ہے بڑی اور چھوٹی بہو میں؟ ماشاءاللہ لاکھوں میں ایک ہیں، کیا شکل، کیا عقل، کیا سگڑاپا، کس چیز کی کمی ہے؟ پر بی جان، اگر وہ چاہتا ہے تو کیا حرج ہے اس میں؟ بڑے بیٹے نے منمنا کر کہا تو بی جان نے توپوں کا رخ بڑے بیٹے کی جانب کر دیا۔ اچھا خاصا سمجھدار تھا، تیرے سامنے کی باتیں ہیں، سب تو جانتا ہے کہ تیری پھوپھی نے میرے ساتھ کیا سلوک رکھا، زندگی بھر کیسے 8 آنسو رلایا مجھے۔ میاں کی چھوٹی بہن تھی، کنواری تھی، مگر پوری چھوٹی مرچ تھی، بلا کی تیز، یہ گز بھر لمبی زبان۔ بی جان کا چہرہ غصے کی شدت سے سرخ ہو رہا تھا۔ منجلے نے ایک بار پھر کوشش کی، مگر بی جان پرانی باتیں بی جان بھری بیٹھی تھیں، بات مکمل ہی نہیں ہونے دے رہی تھی۔ نہ بیٹا، تمہارے لیے ہوں گی پرانی باتیں، میرے سینے پر دھری ہیں سل کی طرح۔ کیسے تمہاری چھوٹی پھوپھی نے میرے نئے شادی شدہ دن برباد کیے تھے، ذرا ذرا سی بات پر فساد ڈال دیتی تھی۔ میاں جی بھی چھوٹی بہن اور ماں کے کہنے میں رہے، ہمیشہ کبھی بھی بیوی کی حمایت میں نہ بولے۔ میں نہیں بھول سکتی خون کے آنسو رلایا ہے شمسا نے مجھے، اور وہ وقت تو آج بھی میری یادداشت میں جوں کا توں ہے، جب ذرا سی بات پر مہینہ بھر گھر بٹھا دیا تھا مجھے۔ میاں جی نے اس کے پیچھے بھی شمسا کا ہاتھ تھا۔ طلاق دلوانا چاہتی تھی مجھے۔ 1 مہینے کیسے میکے میں گزارا میں نے۔ بڑے کی عمر صرف 6 ماہ تھی، اس وقت چھوٹے سے بچے کے ساتھ تھا، جان ہر وقت سولی پر لٹکی رہتی تھی۔ وہ تو میرا نصیب زور آور تھا جو شمسا کی ایک نہ چلی اور صلح صفائی ہوگی، مگر میرے دل سے بات نہیں گئی۔ میرا دل شمسا کی طرف سے بہت میلا ہے۔ جب ہی بھائی کے انتقال پر آئی تھی، بس اس کے بعد اس کے قدم نہیں پڑے میری چوکھٹ پر۔ پھر دوبارہ میں کیسے اس کی بیٹی کا ہاتھ مانگ لوں، وہ بھی اپنے اتنے ہونہار بیٹے کے لیے؟ لڑکیوں کا کیا کال پڑ گیا ہے دنیا میں؟ بی جان کی جذبات سے بھرپور لمبی چوڑی تقریر پر دونوں بھائی ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے۔ تبھی بڑی بہو کچن سے چلی آئی، دوپٹے سے ہاتھ پونچھتے ہوئے بی جان کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ پھر بی جان، چھوٹے کا مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ اس کو بھی سمجھا کر دیکھ لیا ہم نے، وہ بھی اپنی بات پر ڈٹا ہوا ہے۔ 2 عیدیں گزر گئیں، کیا یہ عید بھی ایسے ہی گزر جائے گی؟ بڑی بہو کی بات پر بی جان تھوڑا دھیمی پڑ گئی تھی۔ بہوؤں کو بی جان بیٹوں سے زیادہ عزیز رکھتی تھی۔ ارے مجھے کیا خبر تھی کہ یہ سب ہو جائے گا۔ چھوٹے کو حیدرآباد بھیجا تھا انور کے بیٹے کی شادی میں۔ ایک تو بلا کا جاڑا تھا اور دوسرا گوڈوں کا درد میری جان نہیں چھوڑتا، ورنہ میں کبھی بھی چھڑے چھان لڑکے کو نہ بھیجتی شادی میں۔ کس نے کہا تھا چھوٹے کو کہ پیار محبت کی پنگیں بڑھائے وہاں جا کر؟ اور ہاں، ماں بیٹی دونوں بھی گنوں کی پوری ہیں، اکیلا لڑکا دیکھ کر پھانس لیا ہوگا، مگر میں نہیں آنے کی جھانسے میں۔ شمسا کی طرف سے میرا دل بہت برا ہے، اور تم لوگ بھی فکر نہ کرو، ایسی حسین ترین لڑکی کا انتخاب کروں گی کہ چھوٹا بھی بھول بھال جائے گا شمسا کی ماوش کو۔ اب اپنی اپنی راہ لو بھئی، 8 بجنے والے ہیں، اور 8 بجے کے ڈرامے میں خلل بالکل بھی برداشت نہیں مجھے۔ وہ تو بھلا ہو لمبے لمبے وقفوں کا، جو اتنی بات بھی ہو گئی۔ بی جان نے اینک لگا کر نظریں ٹی وی پر جما دی تھیں اور ہمیشہ کی طرح بات لپیٹ کر الماری کے سب سے نچلے خانے میں ڈال دی تھی۔ سب نے ایک نظر ایک دوسرے کو دیکھا اور ٹھنڈی سانس بھر کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ رمضان مبارک کی بابرکت اور پر نور ساعتوں کے آغاز میں صرف 1 دن باقی تھا۔ اسلامی چینل سے نشر ہونے والے پروگرام میں
مولانا صاحب رمضان مبارک میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب کمانے کے طریقوں پر روشنی ڈال رہے تھے۔ بی جان کا چشمہ ناک پر دھرا تھا، ایک انگلی ٹھوڑی پر رکھے وہ ذوق و شوق سے مولانا صاحب کا بیان سن رہی تھی۔ مولانا صاحب فرما رہے تھے کہ رمضان المبارک سے قبل ہم بہت تیاریاں کرتے ہیں، گھروں کی صاف ستھرائی کرتے ہیں، باورچی خانے کی اشیاء خورد و نوش کی خریداری کرتے ہیں، ہر شے کا اہتمام کرتے ہیں، مگر ہم کبھی یہ نہیں کرتے کہ روٹھوں کو منا لیں، جن سے شکایت ہے ان سے راضی ہو جائیں، ان کو معاف کر کے گلے لگا لیں۔ دلوں پر بے جا بوجھ لیے پھرتے ہیں نفرتوں کا، مگر دلوں کی صفائی کر کے اسے ہلکا نہیں کرتے۔ بھلا ایسے کیا لطف آئے گا عبادت کا؟ ہمیں پتہ ہے کہ اگر خواتین کے ناخنوں پر نیل پالش لگی ہو تو نماز نہیں ہوتی، اگر ہمارے کپڑے ناپاک ہوں تو نماز نہیں ہوتی، لیکن اگر دل ناپاک ہو تو کیا نماز ہو جاتی ہے؟ دلوں کا بوجھ ہلکا کریں، عفو و درگزر سے کام لیں۔ سارا سال تو نفرتیں پالتے گزر جاتا ہے، کم از کم اس بابرکت مہینے سے پہلے ہی آپس کی عداوتیں ختم کر کے دلوں کو پاک صاف کر کے اس ماہ مبارک کا استقبال کریں۔ عفو ایسی محمود پسندی صفت اور فضائل اخلاق میں شمار ہوتی ہے کہ اس کے سبب دل میں کدورت نہیں رہتی اور انسانوں سے تعلقات خوشگوار ہوتے ہیں، دلوں کی صفائی ہو جاتی ہے اور باہمی زندگی میں ہمدردی اور محبت پیدا ہوتی ہے۔ مولانا صاحب نے بیان ختم کیا تھا، میزبان نے الوداعی کلمات ادا کیے تھے، پروگرام اختتام پذیر ہوا تو بی جان نے تھکے تھکے قدموں سے اپنے کمرے کی راہ لی تھی۔ عشاء کے بعد بھی بی جان کمرے سے نہیں نکلی، کھانا اپنے ہی کمرے میں منگوا لیا اور سغرا سے کہلوا دیا کہ وہ وظائف میں مشغول ہیں، اس کے بعد آرام کریں گی، اس لیے انہیں ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ رات بھر بی جان بے چین رہیں، خود احتسابی کے عمل سے گزری تو اپنی خطا بڑی لگی۔ شمسہ تو نادانی میں جو کچھ کر گئیں وہ زندگی بھر شرمندگی بن کر ان کی آنکھوں سے چمکتا رہا، نظر نہیں ملا پائیں بڑی بھاوت سے عمر بھر۔ بی جان کو ان کی آنکھوں میں ٹھہری ندامت اور شرمندگی کبھی بھی دکھائی نہیں دی، کیونکہ بی جان کی آنکھوں میں نفرت کی پٹی تھی اور وہ ان سے بہت نفرت کرتی تھی۔ بی جان بڑی تھی مگر دل بڑا نہ کر سکی۔ کل کے بیان نے بی جان کی آنکھوں پر بندھی پٹی کھول دی تھی، وہ شرمندہ تھی کہ یوں سالوں سے میلا دل پاک تو نہ ہوا۔ فجر کی اذان کے بعد رب کے حضور سجدہ ریز ہو کر بی جان نے صدقے دل سے معافی مانگی اور ایک فیصلہ کر کے ہلکی پھلکی ہو گئی۔ دل پر پڑا بوجھ سرکا تو نیند بھی سکون سے آ گئی۔ صبح بی جان حشاش بشاش سی ناشتے کی میز پر موجود تھی، سبھی بی جان کے کھلے کھلے چہرے کو دیکھ کر حیران تھے۔ بڑے چھوٹے کو فون ملاؤ، ٹکٹ کٹوا کر فوراً چلائے، لہسن کی چٹنی پسی رکھی ہے، رمضان ہمارے ساتھ گزارے۔ بی جان نے تو جیسے حکم صادر کیا تھا، منجلے تم حیدرآباد جانے کا انتظام کرو، مہوش کے لیے عید لے کر جانی ہے، شادی کی تاریخ بھی طے کرنی ہے شمسہ سے مل کر، اور بڑی بہو اور منجلی بہو تم دونوں مل کر شادی کی تیاری شروع کرو، چھوٹے کا نکاح عید کے تیسرے روز ہوگا انشاءاللہ۔ بی جان کی پرمسرت آواز نے گھر بھر میں خوشی کی لہر دوڑا دی تھی۔ اس کایا پلٹ پر سب ہی حیران تھے، مگر منجلے میاں کی زبان پہ تھوڑی سی کھجلی ہوئی۔ بی جان یہ سب اچانک کیسے ہوا؟ کل تک تو آپ انکاری تھیں اس رشتے سے۔ بیٹا کبھی کبھی بڑوں سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ دل میں بغض اور کینہ رکھنا میرے اللہ کو پسند نہیں، دل میں میل رکھ کر عبادت نہیں ہوتی، جسم کے ساتھ ساتھ روح کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ میں نے شمسہ کی طرف سے اپنا دل صاف کر لیا ہے، تم لوگ بھی عہد کر لو اس ماہ مبارک میں زندگی بھر کسی کے لیے میل نہیں دل میں رکھو گے، ایسا کرنے سے اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل نہیں ہوگی۔ بی جان کی بات سب کے دل کو بھائی۔ یہ عید بی جان کے گھر ڈھیروں خوشیاں لے کر آ رہی تھی، بی جان کا آنگن حقیقی خوشیوں سے مہکنے والا تھا۔